صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں 30 آیات پر مشتمل ایک ایسی سورت ہے جس نے اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، اور وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی حوالے سے سورۃ الملک کی فضیلت کے اعتبار سے ایک بڑی مشہور ضعیف روایت بھی ہے، جامعہ ترمذی میں 2890، لیکن اسے خود امام ترمذی نے ضعیف قرار دیا۔ اس میں یحییٰ بن عمر بن مالک ایک ضعیف راوی ہے، اور حدیث کچھ یوں ہے کہ ایک صحابی نے ایک ایسی جگہ پر خیمہ لگایا کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس زمین میں نیچے کوئی گمشدہ قبر تھی، اور اس قبر سے سورۃ الملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ مقدمہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سورۃ الملک ہے یہ مانعہ ہے، عذاب قبر سے روکنے والی ہے، اور منجیہ ہے، نجات دینے والی ہے۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے، یحییٰ بن عمر بن مالک اس میں ضعیف راوی ہیں، اور خود امام ترمذی نے اسے ضعیف ڈکلیئر کیا۔ لیکن اس کو سپورٹ کرنے والی ایک صحیح موقوفاً روایت بھی موجود ہے، اور وہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور جب بھی کسی صحابی کا قول ہو اور وہ غیبی خبر سے متعلق ہو تو یقیناً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہی محمول ہوتا ہے۔ تو یہ صحیح سند کے ساتھ المعجم الکبیر امام طبرانی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8652، اور امام بہیقی کی کتاب اثبات و عذاب القبر میں 128 نمبر یہ روایت ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو شخص روزانہ رات کو سورۃ الملک پڑھ لیتا ہے، جب اسے قبر میں داخل کیا جائے گا تو عذاب قبر کے اگینسٹ یہ سورت سرہانے کی طرف سے آئے گی اور اللہ سے سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس شخص کو بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر سیدنا ابن مسعود نے فرمایا سورۃ الملک منجیہ ہے، اللہ کے اذن سے نجات دینے والی سورت ہے۔ سورۃ الملک کے پڑھنے کے اعتبار سے ایک اور ضعیف روایت بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ وہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2892 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، لیکن یہ حدیث بھی اصول محدثین پر ضعیف ہے۔ شیخ البانی کو غلطی لگی اور خود شیخ البانی کے شاگردوں نے ان پر گرفت کی کہ یہ روایت بالکل ضعیف ہے۔ اس میں لیث بن ابی سلیم مشہور ضعیف راوی ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی طرق ہیں اس کے، ان میں ایک کامن پرابلم ہے کہ ابو زبیر مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح موجود نہیں ہے، لہذا یہ حدیث جو ہے اصول محدثین پر ضعیف ہے۔ لیکن اسی حوالے سے ایک اور روایت بھی موجود ہے بالکل صحیح سند کے ساتھ، ایک جلیل القدر تابعی کے حوالے سے خالد بن معدان رحمہ اللہ تعالی المتوفى 103 ہجری، ان کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ سنن دارمی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3410 نمبر حدیث ہے۔ مشکات میں بھی یہ موجود ہے 2176، اور اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے پوری بحث کی ہے، اور یہ بحث الگ سے بھی ان کے جو فتاوی علمیہ ہے اس کی پہلی جلد میں شامل ہے، سورہ ملک کے حوالے سے بھی، سورہ السجدہ کے حوالے سے بھی، کہ خالد بن معدان تابعی المتوفى 103 ہجری سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک دونوں صورتوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کے متعلق قبر میں جھگڑا کریں گی اور اللہ سے کہیں گی، اب یہ بات تو حضرت ابن مسعود کے قول سے بھی ہمیں پتہ چلی، اللہ سے کہیں گی کہ یا اللہ اگر ہم تیری کتاب میں ہیں تو ہماری یہ شفاعت اس بندے کے حق میں قبول کر جو کہ ہمیں پڑھا کرتا تھا، ورنہ ہمیں اپنی کتاب سے ہی نکال دے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ سفارش کرتی رہیں گی یہاں تک کہ اللہ تعالی اس شخص کو جو سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک پڑھا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ یہ دونوں صورتیں پرندوں کی طرح اپنے پر پھیلا لیں گی اور عذاب قبر کو روکیں گی۔ الحمدللہ، سورۃ السجدہ
اور سورت الملک. اور اس کی کنکلوژن سنن دارمی کی اس روایت 3410 کی ان الفاظ میں ہوتی ہے کہ وہ تبع تابعی ابو خالد کہتے ہیں کہ خالد بن معدان رحمہ اللہ المتوفا 103 ہجری جلیل القدر تابعی اور کئی صحابہ کے شاگرد، وہ اس وقت تک رات کو سویا نہیں کرتے تھے جب تک کہ سورت الملک اور سورت السجدہ کی تلاوت نہ کر لیں. لہذا یہ ساری کی ساری باتیں سپورٹیو ہو جاتی ہیں ان ضعیف روایتوں کو بھی. لہذا اس حوالے سے ہمیں ایک اور سورت کی فضیلت بھی پتہ چلی، 7ویں سورت، اور وہ ہے سورت السجدہ. سورت نمبر ہے 32، پارہ نمبر 21 میں. بھائیو، سورت الملک 67 نمبر سورت اور سورت السجدہ 32 نمبر سورت. اس کی عادت بنائیں کہ اسے رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں. دونوں ہی 30 آیات پر مشتمل ہے. زیادہ ٹائم نہیں لگتا، جو روزانہ پڑھنے والا ہے اس کو 5-7 منٹ میں دونوں صورتیں وہ پڑھ سکتا ہے. اور انہی کی امپورٹنس کے پیش نظر میں نے الگ سے بھی 2 لیکچرز انہی 2 صورتوں پر ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں. مسئلہ نمبر 76 جو رمضان المبارک 1434 ہجری 2013 میں ہماری جو سالانہ نشست ہوئی تھی سورت السجدہ میں فکر آخرت کے بیان کے حوالے سے ہم نے یہ پوری صورت کور کی تھی 1 گھنٹے میں. اور مسئلہ نمبر 93 جو پچھلے رمضان میں 1435 ہجری میں 2014 کے اندر جو ہماری فائنل نشست ہوئی تھی اس میں میں نے سورت الملک کو بھی اس کی فضیلت اور ترجمہ اور تفسیر کو بیان کیا تھا. سورت السجدہ پرٹیکولرلی فکر آخرت کے اعتبار سے بڑی اہم صورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 891، مسلم میں 2034 کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعے کی فجر کی نماز جو ہوا کرتی تھی اس میں پہلی رکعت میں سورت السجدہ اور دوسری رکعت میں سورت الدہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، کیونکہ یہ سورت تذکیر کرنے والی ہے، نصیحت والی ہے. تو جمعے کا دن تو ہے ہی نصیحت کا دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا آغاز ہی فجر میں پہلی رکعت میں سورت السجدہ پڑھ کر کیا کرتے تھے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. لہذا اپنی روٹین بنائیں کہ سورہ السجدہ اور سورت الملک رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں. اور اس میں آپ کو ایک آسانی بتا دیتا ہوں شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے کہ بسا اوقات انسان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور رات کو انسان سو گیا، یاد نہیں رہا پڑھنا، یا وہ سستی کی وجہ سے چھوٹ گیا. تو اس میں ایک آسانی ہے اور وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1745 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے سست الوجود لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے رات کے وظائف پڑھنا بھول جائے یا اس کے وہ وظائف چھوٹ جائیں تو اگلے دن ظہر کی نماز سے پہلے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی ثواب عطا فرما دے گا. تو اگر کوئی رات کو پڑھنا سورہ السجدہ یا سورۃ الملک بھول گیا ہے اگلے دن فجر کے بعد پڑھ لے. فجر کے بعد نہیں پڑھ سکا تو ظہر کی نماز سے پہلے پڑھ لے تو اس کو وہی فضیلت ملے گی انشاءاللہ. یہ دونوں صورتیں عذاب قبر سے بچائیں گی اور پرندوں کی مانند اپنے پر پھیلا کر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اگینسٹ ہماری شفاعت کرے گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ آسانی تھی، میں نے انصاف سمجھا کے بتا دیا جائے تاکہ شیطان اس حوالے سے سستی نہ دلائے. تو الحمدللہ میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں اس حوالے سے. اور میں تحدیث نعمت کے طور پر بتا دوں کہ 1992 کی بات ہے، تقریباً آج سے آپ سمجھ لیں 23 سال پہلے کی، مئی 1992 1992 میں میٹرک کے پیپرز دے کر فارغ ہوا. 14.5 سال میرے تقریباً اس وقت عمر تھی. تو اس وقت مجھے پہلی دفعہ سورت الملک کی فضیلت کے حوالے سے پتا چلا. تو میں نے الحمدللہ اس وقت سے اب تک کوشش ہوتی ہے کہ رات کو اس کو پڑھ کر ہی سویا جائے. اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ چند ہفتوں ہی میں اس کو پڑھنے کی وجہ سے یہ زبانی یاد ہو گئی سورت الملک. اور سورت السجدہ بھی پڑھا کریں، دونوں 30 آیات پر مشتمل ہیں. کوئی مشکل کام نہیں، اپنی روٹین بنائیں گے تو یہ زبانی یاد ہو جائیں گی، اور جب زبانی یاد ہو جائیں گی پھر انشاءاللہ تعالی چلتے پھرتے بھی پڑھی جا سکتی ہیں. لہذا یہ رات کے وظائف ہیں. اور رات کی ڈیفینیشن میں نے پہلے بھی بتایا کئی دفعہ کہ غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے. آپ چاہیں تو مغرب کے فوراً بعد بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، عشاء سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی، رات کو سونے سے پہلے. اور اگر رات کو چھوٹ جائے تو
تو اگلے دن ظہر سے پہلے پہلے پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی یہ فضیلت عذاب قبر سے بچنے کے حوالے سے ہمیں حاصل ہو جائے گی.